السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے۔ چلیے اب ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بیٹی، انہیں اچھا مال دینا اور کم قیمت لینا، یہ پردیسی ہیں۔ بلے نے بغیر سر اٹھائے سہنی کو تاکید کی۔ سہنی پر ان نظروں کے تصادم کا کوئی اثر ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، مگر عزت بیگ پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھا۔ رعب حسن سے اس کے جسم میں سنسنی پیدا ہو گئی اور ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ نظریں تھیں کہ سہنی کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھیں۔ عزت بیگ کا دل درد آشنا تھا۔ بخارا کی کوئی دوشیزہ اسے متاثر نہ کر سکی تھی، مگر سہنی کی پہلی ہی نظر میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ اس کا دل چاہا کہ حسن کے اس دربار میں سر جھکا دے اور کہے، اے ماہ پیکر، اپنے قدموں میں مجھے جگہ دے تاکہ میں تیری پرستش میں زندگی کے تمام لمحات گزار دوں۔ میرے دل کو شاید تیری تلاش تھی جو مجھے بخارا سے گجرات کھینچ لایا ہے۔ کتنے پیالے لینے ہیں؟ سہنی نے سنجیدگی سے کہا۔ عزت بیگ کیا جواب دیتا؟ سہنی کو دیکھ کر اس پر غشی سی طاری ہو گئی تھی اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کا نوکر پریشان تھا کہ اپنے آقا کو کس طرح سنبھالے۔ سہنی کو جواب نہ ملا تو اس نے پھر کہا، کیا ہوا تمہیں؟ کچھ بیمار ہو؟ عزت بیگ کوشش کے باوجود کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے نوکر نے بات بنائی، سفر کی تھکان ہے، بخارا سے دہلی، دہلی سے لاہور اور پھر یہاں۔ انہیں واپس لے جاؤ، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو آ کے پیالے خرید لینا۔ سہنی کے اس روایتی سے جواب سے عزت بیگ کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اس نے سنبھل کے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں سہنی۔ عزت بیگ نے سہنی کے الفاظ کو کچھ اس طرح کھینچ کر کہا کہ سہنی نے اس تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً ہی کئی خوبصورت پیالے عزت بیگ کے سامنے لا کے رکھ دیے۔ پسند کر لو، قیمت زیادہ نہیں، پھر بھی تمہارے لیے قیمت کم ہو جائے گی۔ میرے لیے قیمت کم کرو گی؟ اور عزت بیگ نے بڑے پیار سے سہنی کو دیکھا۔ بابا نے کہا ہے کہ تم پردیسی ہو، سہنی لاپرواہی سے بولی۔ پردیسیوں کو میں ایک پیالہ ویسے ہی مفت میں دے دیتی ہوں۔ میرا نام عزت بیگ ہے، میں بخارا کا۔ عزت بیگ نے بڑی بے صبری سے اپنا تعارف کرانا شروع کیا، مگر سہنی نے اس کی بات درمیان ہی میں کاٹ دی۔ میں گاہکوں کے نام نہیں پوچھا کرتی، پیالے پسند کر لو، سہنی نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا، اور سہنی کی ٹیڑھی نظریں عزت بیگ کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ سہنی اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے اور اب گفتگو کا کوئی موقع نہیں، مگر وہ اتنی جلدی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ عزت بیگ پیالے الٹ پلٹ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں سہنی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سہنی کو اس کے بے تکے پن پہ غصہ آ گیا۔ ذرا سنبھال کے دیکھو، پیالے بہت نازک ہیں۔ ہاں، نازک بھی ہیں اور مغرور بھی، عزت بیگ کی زبان سے ایک دم نکل گیا۔ پردیسی، سہنی تنک کے بولی، یہ بات دھیان میں رکھو کہ میں نہ باتیں بناتی ہوں اور نہ کسی کی بات سنتی ہوں۔ عزت بیگ کا یہ وار بھی خالی گیا تو اس کے سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس نے شرمندہ ہو کر چند پیالے ایک طرف رکھے اور ان کی قیمت پوچھی۔ سہنی نے باپ کے کہنے کے مطابق رعایتی قیمت بتا دی۔ عزت بیگ ابھی وہاں چند لمحے اور ٹھہرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سہنی کو بھاؤ تاؤ میں الجھانا چاہا، مگر سہنی پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ پردیسی، قیمت زیادہ معلوم ہوتی ہو یا پیالے پسند نہ آئے ہوں تو کوئی اور دکان دیکھو، سہنی نے بڑے اکھڑے لہجے سے جواب دیا اور جانے کے لیے مڑی۔ نہیں نہیں سہنی، پیالے مجھے بہت پسند ہیں، عزت بیگ جلدی سے بولا۔ قیمت بھی تم نے بہت مناسب بتائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے سکے نکالے اور قیمت سے کچھ زیادہ سکے سہنی کی طرف بڑھائے۔ سہنی نے سکے گنے اور زیادہ سکے عزت کو واپس کرتے ہوئے کہا، یہ پیسے زیادہ ہیں، کسی فقیر کو دے دینا۔ یہ کہہ کر سہنی بڑی تیزی سے دکان کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ عزت بیگ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نوکر اپنے آقا کی یہ بات سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عزت بیگ کا دل چوٹ کھا گیا ہے اور یہ گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ عشق کی ابتدا ہے۔ آخر وہ عزت بیگ کا ہاتھ پکڑ کے بھیڑ سے باہر لے آیا۔ آقا، سرائے چلیے، پہلے روز اتنا ہی کافی ہے۔ نوکر کی بات پر عزت بیگ نے ایک سرد آہ بھری اور سرائے کی طرف چلا۔ عشق کا تیر لگا تو عزت بیگ حال سے بے حال ہو گیا۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگے اور سرائے تک پہنچتے پہنچتے اس پر غفلت طاری ہو گئی۔ وہ چارپائی پہ بے دم ہو کر پڑ گیا۔ یار، اس دوست کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔
نوکر سے پوچھا کہ عزت بیگ کا یہ حال کیسے ہوا؟ نوکر نے انہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا، بازار کی بھیڑ بھاڑ سے آقا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ سب نے سرائے کے مالک سے مشورہ کیا۔ وہ بھاگ کے ایک دانہ حکیم کو لے آیا۔ حکیم نے نبض دیکھی اور کئی طرح کے شربت تجویز کیے۔ دوائیں اور شربت فوراً منگائے گئے اور مریض عشق کو کڑوے کسیلے شربت پلائے گئے، مگر اس مرض کا علاج دواؤں سے کب ہوتا ہے؟ مریض کی حالت بگڑتی گئی، پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ بس دوسرے حکیم کو بلایا گیا، اس نے بھی طرح طرح کی دوائیں دیں مگر کسی دوا نے اثر نہ کیا۔ رات ہوئی تو عزت بیگ کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ بار بار آنکھیں کھولتا، ٹھنڈی آہیں بھرتا، پھر غافل ہو جاتا۔ دوست عاجز ہو کر اپنے بستروں میں گھس گئے۔ صرف وفادار ملازم اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ شاید اس نے بھی جوانی میں کوئی چوٹ کھائی تھی، اس لیے وہ عزت بیگ کے دل کی حالت سے واقف تھا۔ بہت رات گئے، عزت بیگ نے آنکھیں کھولیں۔ ملازم نے جھک کر سرگوشی کی، آقا دل سنبھالیے ورنہ بات کھل جائے گی اور آپ کے دوست آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ کیسے صبر کروں؟ سہنی کی تصویر آنکھوں میں گھوم رہی ہے۔ عزت بیگ نے ٹھنڈی سانس لی، میری زندگی چاہتے ہو تو فوراً سہنی کے پاس چلو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ آقا ہوش کی باتیں کیجیے، آدھی رات ہو رہی ہے، اس وقت اس سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ غلام نے اسے سمجھایا، صبح ہونے دیجیے پھر کوئی تدبیر کی جائے گی، مگر صبح تک تو میری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ عزت بیگ نے افسردگی سے کہا، میری آنکھیں سونی کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں، مجھے صرف اس کی ایک جھلک دکھا دو، خدا کے لیے صبر کیجیے میرے آقا۔ ملازم گھبرا گیا، ہم پردیسی ہیں، اپنی عزت کا خیال کیجیے، کوئی ایسی بات ہو گئی تو معاملہ سرکار دربار تک پہنچے گا، آپ کا کوئی ساتھ دے گا یہاں؟ عزت بیگ سب کچھ سمجھ رہا تھا مگر دل تھا کہ پہلو سے نکلا جاتا تھا۔ عشق اور دیوانگی کی پہلی رات تھی، ہجر و فراق کی لذت سے عزت بیگ واقف نہ تھا۔ دل میں ٹیس اٹھتی تو وہ تڑپ جاتا، گھبرا کے چاروں طرف دیکھتا، ملازم کے سوائے اس وقت کوئی اور ہمدرد نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تصویر سجی تھی جو بار بار اسے اپنی طرف بلاتی اور اس کا دل چاہتا کہ تمام حدیں توڑ کے وہ سہنی کے دروازے پر پہنچ جائے اور اس کے حسن کی خیرات مانگے، مگر اس کے راستے میں ایک بھیانک کالی رات حائل تھی۔ دوسرا اس کا ملازم تھا جو اس سے بھی زیادہ بے چینی کے عالم میں اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے آقا کے زخمی دل پہ یہ کہہ کر صبر کا پھایہ رکھ دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ اسے سہنی کے پاس لے چلے گا۔ عزت بیگ سرائے کے ایک کمرے میں مقیم تھا، اس لیے اس کی رات اختر شماری کے بجائے چھت کی کڑیاں شماری میں گزری۔ اس رات اس پر کیا کیا قباحتیں نہ گزریں، کتنی بار موت آئی اور پھر زندگی ملی، یوں ساری رات آہیں بھرتے گزری۔ فجر کی اذان ہوئی تو عزت بیگ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے وفادار ملازم نے بھی آنکھوں ہی میں رات گزاری تھی اور آقا کی بے چینی کے پیش نظر اپنی جگہ ہل کے بھی نہیں کہیں گیا تھا۔ چلنے کی تیاری کرو، عزت بیگ نے جیسے التجا کی، اب صبر نہیں ہوتا میرے مالک، میرے آقا، ذرا دن تو چڑھنے دو، ابھی تو بازار بھی نہیں کھلا ہوگا۔ ملازم نے عاجزی سے کہا، ٹھیک ہے، مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ عزت بیگ افسردگی سے بولا، تم نہیں جا سکتے تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ ملازم نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے، آقا میں آپ کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ منہ ہاتھ دھو کے دوسرے کپڑے پہن لیجیے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس وقت عزت بیگ ملازم کے ساتھ تلے کمہار کی دکان پر پہنچا تو دکان کے تھڑلے پر نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ یہ دونوں اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ ملازم نے عزت بیگ کو سمجھا دیا تھا کہ چونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ تلے سے کم از کم گفتگو کرے، بلکہ ہو سکے تو بالکل خاموش رہے۔ ملازم کو خطرہ تھا کہ عزت بیگ کہیں اپنی بوکھلاہٹ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تلے نے مسکرا کر کہا، پردیسیوں، خیریت تو ہے؟ یہ صبح کیسے آنا ہوا؟ ملازم نے جواب دیا، تلے بھائی، میرے آقا کو تمہارے پیالے ایسے پسند آئے کہ پوری رات اپنے دوستوں کو تمہاری فنکاری کی تعریف کرتے رہے اور صبح ہوتے ہی ایسے بے چین ہوئے کہ مجھے لے کر ادھر آگے کہ کچھ اور پیالے پسند کر کے خرید لیں۔ تلے کمہار اپنی تعریف سے بہت خوش ہوا۔ اس نے چارپائی اندر سے لا کر دکان کے سامنے ڈال دی، تم لوگ تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں دکان کھول کے پیالے دکھاتا ہوں، تم پسند کر لینا۔ ملازم اور عزت بیگ چارپائی پر بیٹھ گئے اور تلے کمہار دکان کھولنے میں لگ گیا۔ انہیں بیٹھے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ عزت بیگ کی قسمت نے یاوری کی کہ سہنی خوابیدہ آنکھوں کے ساتھ اپنی زلفیں سنوارتی گھر سے نکلی۔ اس کی نظر عزت بیگ پر پڑی تو وہ چونک اٹھی۔
عزت بیگ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں۔ سوہنی فوراً ہی دوسری طرف بڑھ گئی اور عزت بیگ کے دل سے ایک آہ نکلی۔ عزت بیگ جب سرائے سے چلا تھا تو اس کا چہرہ فخر اور رنگ دھواں ہو رہا تھا، مگر سوہنی پر نظر پڑتے ہی اس کے دل کا گلاب کھل اٹھا تھا اور چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ طبیعت کے کڑوے کسیلے شربت نے اس پر وہ اثر کیا تھا کہ سوہنی کی ایک ترچھی نظر کر گئی۔ ملازم اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ عزت بیگ دستکاری کے نمونے دیکھنے لگا تھا، مگر جب اسے وہاں قدرت کا ایک شاہکار سوہنی کی صورت میں نظر آیا تو اس پر ایسا فریفتہ ہوا کہ کھانا پینا تک بھول گیا۔ اس کا ایک پیر سرائے میں تو دوسرا تلے کی دکان پر ہوتا۔ صبح شام دیار یار کے چکر لگانا اس کے فرائض میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوپہر میں بھی ایک پھیرا مار لیتا تھا۔ پھر عزت بیگ کا عشق اب تک یک طرفہ تھا۔ سوہنی اس کے دل کی حالت سے واقف نہ تھی، چونکہ عزت بیگ ہر پھیرے میں کچھ نہ کچھ سامان ضرور خریدتا تھا، اس لیے اسے ایک مستقل گاہک سمجھ کر تلے کمہار اس سے بڑے الفاظ سے پیش آتا۔ عزت بیگ نے سوہنی کے تیور دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ سوہنی سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرتا اور صرف آنکھوں کی تشنگی بجھا کر آ جاتا۔ عزت بیگ کے عشق نے بھی ابھی جنوں کی صورت اختیار نہ کی تھی۔ جہاں تک ہو سکتا تھا وہ دوستوں سے اپنا راز چھپاتا، سوائے ایک ملازم کے۔ کوئی اور اس کے راز سے واقف نہ تھا، مگر عشق کو مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ اس کے دوست بھی گجرات کے بازار میں گھومتے پھرتے تھے۔ انہوں نے کئی بار عزت بیگ کو تلے کمہار کی دکان پر دیکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ عزت بیگ نے پیالے خرید کر سرائے کا کمرہ بھر لیا تھا اور دوستوں کو شبے میں ڈال دیا تھا، مگر وہ سب دوست عزت بیگ کے چمچے تھے، اس لیے وہ عزت بیگ کو ٹوکتے یا منع کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ کچھ دن اسی طرح اور گزر گئے۔ اب تو وفادار ملازم کو بھی فکر ہوئی۔ روز کے بازار کے چکر لگانے سے عزت بیگ کسی مشکل میں پھنس سکتا تھا۔ چنانچہ ایک رات ملازم نے کہا، آقا، اب حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے دوست بخارا جانے کے لیے بے چین ہیں۔ تلے کمہار کی بیٹی سونی کو میں نے اس لیے آپ کو دکھایا تھا کہ اگر وہ بھی آپ کو پسند کرے تو بات آگے بڑھائی جائے، مگر اس سنگ دل نے آپ پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی نظروں میں آپ ایک مالدار گاہک کے سوا اور کچھ نہیں۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ پتھر کی دیوار سے سر ٹکرایا جائے؟ میری درخواست ہے کہ آپ واپسی کا ارادہ کریں۔ اور عزت سے گجرات میں داخل ہوئے تھے، اس وقار کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں۔